بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین اور تاریخی ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے۔ شبلی نعمانی اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا۔ ہزاروں لوگ دربار میں شامل تھے۔ محمود غزنوی کہتا ہے کہ اس بڑے دربار میں کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکے۔ تو دربار میں ایک خاموشی چھا گئی۔ کافی دیر کے بعد ایک دیہاتی آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کو خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ تو محمود غزنوی پوچھتا ہے کہ آپ کی کیا شرط ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں 6 ماہ کے لیے ایک دریا کے کنارے چلا کاٹوں گا، تو آپ نے ان 6 ماہ کے دوران میرے گھر والوں کو راشن دینا ہے، کھانا دینا ہے اور ان کی کفالت کرنی ہے۔ تو محمود غزنوی نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہو گیا، مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ یہ کہہ کر دیہاتی آدمی چلا گیا۔ 6 ماہ کے بعد اس دیہاتی آدمی کو دربار میں بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ میرے کام کا کیا ہوا؟ تو وہ دیہاتی آدمی کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، اصل میں میرا عمل تھوڑا الٹ ہو گیا، اس وجہ سے میں آپ کو خضر علیہ السلام کی زیارت نہیں کرا سکا، مجھے 6 ماہ اور چاہیے۔ تو محمود غزنوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو 6 ماہ اور دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ پھر چلا گیا۔ اگلے 6 ماہ کے بعد اس دیہاتی آدمی کو دربار میں پھر بلایا گیا۔ محمود غزنوی نے اس سے پوچھا کہ ہاں جی، کیا بنا میرے کام کا؟ تو وہ دیہاتی آدمی کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، اصل میں نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا تھا۔ کہاں میں غریب انسان اور کہاں خضر علیہ السلام۔ وجہ یہ تھی کہ پچھلے کافی عرصہ سے میرے گھر والے بھوکے مر رہے تھے، ہمارے پاس کھانا نہیں تھا، راشن نہیں تھا۔ میں نے سوچا چلیں بادشاہ سے جھوٹ بولتے ہیں، چلیں یہ 1 سال کے لیے تو میرے گھر والے پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں گے۔ محمود غزنوی نے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور اس سے پوچھا کہ اس دیہاتی آدمی کی کیا سزا ہے، اس نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ تو وہ وزیر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، اس نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ اس کے بعد ادھر وہاں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی دربار میں موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے ایک اور وزیر کو کھڑا کیا اور اس سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ تو وہ وزیر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، اس کو کتوں کے آگے ڈالا جائے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ بادشاہ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ تو وہ نورانی چہرے والے بزرگ ایک بار پھر کہتے ہیں کہ اس وزیر نے ٹھیک کہا ہے۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام اور وزیر ایاز کو اٹھایا اور اس سے پوچھا کہ ایاز، آپ کیا کہتے ہیں، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر اس دیہاتی آدمی نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے تو میرے خیال میں آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہوئی، اور اگر آپ نے اس کے گھر والوں کو 6 ماہ کے لیے یا سال کے لیے کھانا دے دیا ہے تو آپ کی بادشاہی میں بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اس دیہاتی آدمی کو معاف کر دیا جائے۔ اگر آپ اس کو قتل کر دیں گے تو اس کے گھر والے بھوکے مر جائیں گے۔ تو وہ نورانی چہرے والے بزرگ پھر کہتے ہیں کہ ایاز نے بھی بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے وہ نورانی چہرے والے بزرگ کو پاس بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے تینوں وزیروں کی بات کو ٹھیک کہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ پہلا وزیر جس نے کہا ہے کہ اس کا گلا کاٹ دیا جائے، وہ دراصل ایک کسائی کا بیٹا ہے، اس کا کام ہی گلے کاٹنا ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے خاندان کی پہچان کرائی ہے، اس نے اپنے خون کی پہچان کرائی ہے۔ تو غلطی آپ کی ہے کہ آپ نے ایک کسائی کو وزیر بنایا ہوا ہے۔
تو دوسرا وزیر جس نے کہا ہے کہ اس کا گلا کاٹ دیا جائے، یا دوسرا وزیر جس نے کہا تھا کہ اس کو کتوں کے آگے ڈالا جائے، اس کو اصل میں وجہ یہ ہے کہ اس کا باپ بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا۔ یہ بھی آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے ایک کتے نہلانے والے کے بیٹے کو وزیر بنایا ہوا ہے۔ جس بادشاہی میں ایسے وزیر ہوں گے وہاں لوگوں نے بھوکا نہیں مرنا تو اور کیا ہونا ہے۔ تو تیسرا، ایاز نے کہا ہے کہ اس کو معاف کر دیں۔ دراصل ایاز ایک سید زادہ ہے، اور سید اپنے خاندان کو ذبح تو کروا سکتے ہیں لیکن کسی کے سے بدلہ لینا گوارا نہیں کرتے اور نہ ہی بدلہ لیتے ہیں۔ تو یہ سن کر محمود غزنوی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ ایاز، آپ نے آج تک مجھے بتایا نہیں ہے کہ آپ سید ہیں۔ تو ایاز کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آج تک کسی کو نہیں معلوم تھا کہ میں سید ہوں، لیکن آج اگر اس نورانی چہرے والے نے میرا راز کھول دیا ہے تو آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں۔ یہ جو نورانی چہرے والے بزرگ جن سے آپ بات کر رہے ہیں، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔